اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ سورۃ آل عمران سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ البقرہ میں بھی 4 تفصیلی مضامین ذکر تھے۔ سورۃ آل عمران میں بھی انہی 4 مسائل پر روشنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہاں تک 3 حصے مکمل ہو گئے۔ پہلا حصہ نفی الوہیت عیسیٰ، دوسرا حصہ اثبات الرسالت اور اہل کتاب کے 15 یا 16 خباثتیں، تیسرا حصہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں سے چوتھا حصہ ہے الترغیب الی الانفاق، اس میں ضمناً مسئلہ جہاد کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں 3 ابواب ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 180 تک، اور اس کے اندر 6 امور کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ تم سودی مال کو اضعافا مضاعفا، کئی گنا۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انفاق کرو، تو جو لوگ جن کے دلوں میں مال کا ہوس موجود ہوتا ہے تو وہ انفاق کے بجائے سود کا کاروبار کرتا ہے تاکہ ہمارے مال میں اضافہ ہو۔ یا جنگ احد کا واقعہ ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، تو جنگ بدر کے بعد مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا کہ سب اپنا اپنا مال جمع کرے اور اس پر کاروبار ہوگا، اور جو نفع ہوگا وہ ہم جنگ کے لیے رکھیں گے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا کہیں تم اس کام کے ارتکاب نہ کرو۔ دوسری بات یہاں پر فرمایا اضعافا مضاعفا، سود مرکب نہ کرو۔ سودی مرکب یہ کہ آپ 1 روپے کسی کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ بدلے میں 3 روپے دو، تو یہ ہے سودی مرکب۔ اور سودی مفرد یہ ہے کہ آپ 1 روپیہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں 2 روپیہ لیتے ہیں، تو یہ ہے سودی مفرد۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ سودی مرکب تو ممنوع ہے لیکن سودی مفرد جائز ہے کہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اضعاف مضاعف یہ قید واقعی ہے، یعنی اس وقت اہل کتاب اور مشرکین یہ سودی مرکب کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے منع فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قید ہے لزیادت القبح، ان کی قباحت کے اضافے کے لیے کہ اہل کتاب سودی مرکب تو چھوڑ بلکہ سودی مرکب کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اس کا رسول کا کہا مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اس بخشش کے طرف جو تمہاری رب کے طرف سے ہے۔ وجنت، اس باغ کے طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی کم از کم آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ زمین و آسمانوں کی، جنت کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ حال یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ادنا جنتی کو اتنا دیں گے جیسا کہ دنیا اور اس کے 10 مثل۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ عرضها السماوات والارض، اس کا جواب یہ ہے تشبیہی
محسوس مع غیر المحسوس، یعنی تشبیہ غیر محسوس مع المحسوس، یہ ایسی چیز کی تشبیہ دی ہے جو غیر محسوس ہے محسوس چیز کے ساتھ۔ چونکہ جنت ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں زمین و آسمان ہی بڑے ہوتے ہیں، تو اسی غیر محسوس چیز کی تشبیہ دی گئی ہے محسوس چیز کے ساتھ ہمارے سمجھانے کے واسطے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر صرف عرض ذکر ہے، طول اور عمق کا تذکرہ نہیں ہے۔ اعدت للمتقین، جو جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے اپنے اموال، فی السراء فراخی میں، والضراء تنگی میں، والکاظمین الغیظ روکنے والے اپنے غصے کو، والعافین عن الناس درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین اللہ محبت رکھتے ہیں المحسنین ایسی نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ ایمان والوں کی اوصاف ہی ذکر ہو گئے، والعافین عن الناس، ينفقون فی السراء والضراء فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی، والکاظمین الغیظ اپنے غصے کو روکنے والے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کی ایک لنڈی تھی، زین العابدین رحمہ اللہ کو پانی دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ پانی کا لوٹا گر گیا اور زین العابدین رحمہ اللہ کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے، ان کے چہرے میں غصے کے اثار ظاہر ہو گئے۔ تو اس لنڈی نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی، والکاظمین الغیظ، محسنین وہ ہے جو اپنے غصے کو روکنے والے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا قزمت، میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر وہ لنڈی کہنے لگی والعافین عن الناس، محسنین وہ ہے جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا عافوت، کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر لنڈی نے کہا واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کرتے ہیں المحسنین ایسی نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا اعتقتک، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ ہیتے کانوا وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کا کتاب ان کے سامنے جب پڑھایا جاتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم کون ہیں کہ اللہ کے کتاب کے سامنے بات کریں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں اذا فعلوا فاحشۃ جب کرے وہ فاحشۃ کوئی بے حیائی کا کام، فاحشہ کبیرہ گناہ، او ظلموا انفسهم یا اپنے اوپر ظلم کرے، مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، ذکر اللہ فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں دل و زبان سے، فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اللہ سے، ومن یغفر الذنوب کون ہے جو گناہ کو معاف فرمائے، الا اللہ مگر صرف اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتے۔ ولم یصروا تتم استغفار وہ ہمیشگیری نہیں کرتے، علی ما فعلوا اس پر جو انہوں نے کیے، وہم یعلمون وہ جانتے ہیں کہ اس گناہ کا بہت بڑا وبال ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم یہ لوگ جو ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کے طرف سے، وجنات باغات تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ونعم اجر العاملین کتنا ہی اچھا ہے ایسے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب۔ قد خالت تخویفی دنیاوی تحقیق گزر گئی ہے من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی واقعات، فسیروا فی الارض پس چل پھر کر دیکھو زمین میں گئے، پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا غرض سیر پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس یہ مضمون بیان للناس
بیان ہے واضح لوگوں کے واسطے، وہدن ہدایت ہے علم کے اعتبار سے، وموعظۃ نصیحت ہے عمل کے اعتبار سے، للمتقین واسطے پرہیزگاروں کا، ولا تہنوا اعادہ مضمون جہاد، ولا تہنوا نہ سست پڑو آئندہ، ولا تحزنوا نہ بے حوصلہ ہو جاؤ، ولا تحزنوا نہ غمگین ہو جاؤ، وانتم الاعلون تم ہی بلند رہیں گے، ان کنتم مؤمنین اگر واقعی تم ہو مؤمنین ایمان رکھنے والے اللہ کے ذات پر، یمسسکم قرح اگر تمہیں پہنچ گئی ہے قرح زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ تحقیق پہنچ گئی تھی کافر قوم کو زخم مثلو اس کے مثل جنگ بدر میں، وتلک الایام یہ غلبے والے دن اور مغلوبیت والے دن، نداولها بین الناس ہم انہیں پیر دیتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی تمہیں فتح ملے گی تو کبھی شکست، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ حکمت امتحان وہ زائدہ ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ ظاہر فرمائے اللہ ان لوگوں کو آمنو جو مخلص مومن ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَيَتَّخِذَ بنائے منکم تم میں سے شہداء شہیدو، واللہ لا يحب الظالمین اللہ پسند نہیں کرتے ظالموں کو، وَلِيُمَحِّصَ ایک اور حکمت تاکہ پاک و صاف رکھے اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، جب امتحان آتی ہے تو انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ حکمت پنجم، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ تاکہ اللہ ختم فرمائے الکافرین کافروں کو، ام حسبتم زجر علی تارکین الجہاد جنہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ان کے لیے زجر، ام حسبتم اے تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ اور اب تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جاہدوا منکم جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور اب تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا الصابرین ثابت قدم رہنے والوں کو، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ علامات برائے شکست، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ تحقیق تم آرزو کرتے تھے الموت شہادت کی، من قبل ان تلقوه ان اسباب موت کے دیکھنے سے پہلے، فقد رأیتموہ تحقیق تم دیکھتے ہو ان اسباب کو، وانتم تنظرون تم تو تھے دیکھنے والے، تم ہی تو دیکھنے والے تھے موت کے اسباب کو، تو پھر کیوں ڈرتے ہو اس سے، وما محمد الا رسول جہاد ہو رہا تھا، درمیان میں امیر المجاہدین شہید ہو گیا، تو حاصل یہ ہے سپہ سالار کے لحاظ کے وجہ سے جہاد نہ کرو ورنہ شکست کھائے جاؤ گے، اگر امیر المجاہدین شہید ہو گیا بالفرض تو اللہ تو حی لا یموت ہے گے، جہاد صرف اللہ کے واسطے کرو، وما محمد الا رسول نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کا رسول ہے، یہ حصر اضافی ہے، کیا مطلب تم کہتے ہو پیغمبر پر موت نہیں آ سکتی ہے، جواب نبوت اور موت آپس میں منافی نہیں ہے، کیوں؟ قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر گئی تھی اس سے پہلے الرسل کئی پیغمبر،
افئن ماتا، پس اگر یہ پیغمبر فوت ہو گئے اپنے موت سے، او قتل یا شہید کیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تم پیٹ پھرو گے، علی اعقابکم اپنے ایڑیوں کے بل، آئے تم پھر پیچھے بھاگو گے، ایسا نہیں۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، یقیناً وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کو، شیئا ذرا بر، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ بدلہ دیں گے الشاکرین، ثابت قدم رہنے والوں کو۔ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پناہ لی، اس جگہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس سے پہلے میدان جہاد میں شیطان نے آواز لگائی، الا ان محمدا قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی تو فوراً نیچے بیٹھ گئے۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جب امیر المجاہدین شہید ہو گئے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، انہوں نے تلواریں اٹھائی، جہاد شروع کیا، اور بعض اتنے بے حوصلہ ہو گئے کہ بھاگنے لگے۔ تو اللہ رب العزت اس نقشے کو کھینچ رہے ہیں کہ بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو جائے تو تم نے تو جہاد اللہ کے لیے کرنی ہے، جہاد کو نہیں چھوڑو گے۔ اور پھر ابو سفیان نے آواز لگائی، حل فیکم محمد، اے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جواب دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آواز لگائی، حل فیکم ابو بکر، اے تمہیں ابو بکر موجود ہے؟ آواز نہیں آئی۔ پھر کہنے لگا، حل فیکم عمر، اے تمہیں عمر موجود ہے؟ آواز نہیں آئی۔ تو اس نے نعرہ لگایا، اولو حبل، اولو حبل، حبل کامیاب ہو گیا، حبل کامیاب ہو گیا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے جو ہماری مدد کرتی ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب جواب دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اعظم و اجل، اللہ بہت بڑی ذات ہے، لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا مددگار نہیں ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً فوت ہو گئے، صحابہ کرام پر بھی اس طرح کیفیت طاری ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا گردن اڑا لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضی موت آئی ہے، پھر آئیں گے منافقین کے سروں کو قلم کریں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پریشانی کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے آئے، محراب پر بیٹھے اور فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اور وہ مشہور خطبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات ومن کان یعبد ربا فإنہ حی لا یموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، تو وہ بھی توحید کی مشن کو چھوڑ دیں، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو اللہ رب العزت تو حی لا یموت ذات ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ترغیب الجہاد، ممکن نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ مر جائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ، کتابا مؤجلا، یہ لکھے مؤجلا مقرر، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتِ منها، جو آدمی چاہتا ہے دنیا کے بدلے کو ہم انہیں دیں گے اس سے، ومن يرد ثواب الآخرہ، جو آدمی چاہتا ہے آخرت کے بدلے کو نؤتِ منها، ہم دیں گے اس کو اس سے، وسنجزی الشاکرین، ہم بدلہ دیں گے الشاکرین الموحدین، توحیدیوں کو۔
یا الشاکرین الثابتین علی دین اللہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کئی پیغمبر ایسے تھے کہ ان کے معیت میں جہاد فرمایا ربیون کثیر، بہت سارے خدا پرستوں نے، بہت سارے اللہ والوں نے، فما وانو، نہ وہ سست ہوئے لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس مصائب کی وجہ سے جو انہیں پہنچی اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہوئے، نہ ان کا دل کا ارادہ کمزور ہوا، وما استکانوا، نہ وہ جھکے دشمن کے سامنے، واللہ یحب الصابرین، اللہ پسند فرماتے الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کو۔ وما کان قولہم، نہیں تھی ان کی بات الا مگر ان یہ بات تھی قالو، وہ کہنے لگے ربنا، ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہماری گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے زیادتیوں کو معاف فرما، فی امرنا، ہمارے دین کے معاملے میں، دین میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما، وثبت اقدامنا، ہماری قدموں کو مضبوط فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پس اللہ تعالیٰ نے دے دی ان کو ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، ثمرہ اخروی، کتنا ہی اچھا ہے آخرت کا بدلہ، واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند فرماتے ہیں المحسنین، ایسی نیکی کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، زجر اور تحدید ہے علی موالات الکفار، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے تابعداری کی ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، لٹا دیں گے تمہیں علی اعقابکم، تمہارے ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس لوٹو گے تم خاسرین، تاوانی، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، وخیر الناصرین، وہی اللہ بہتر مددگار ہے۔ سنلقی، نمونہ نصرت، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب، ڈر، بما اشرکوا باللہ، علت رعب، بسبب اس کے کہ انہوں نے صدار بنایا اللہ کے ساتھ، ما ان معبودوں کو لم ینزل به سلطانا، کہ اللہ نے نہیں اتارا ان کے معبودیت پر کوئی دلیل، وماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم اور آگ ہے، وبئس المصیر، وبئس مثوى الظالمین، کتنا برا ہے ظالموں کا ٹھکانہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، سبب مغلوبیت مومنین، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تحقیق اللہ نے وعدہ کیا، سچ کر دیکھا ہے تمہارے ساتھ وعدہ، اپنے وعدے کو، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ مدد کروں گا، تو اللہ نے وہ سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَوَصُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم کاٹ رہے تھے ان کافروں کو اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم کمزور ہوئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اختلاف کیا تم نے، فی الامر، امیر کے حکم میں، امیر نے تم سے فرمایا تھا کہ تم اس پہاڑی سے نیچے نہیں جاؤ گے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم نے خلاف کیا اس کے بعد کہ اللہ نے دکھایا تمہیں وہ غلبہ جس کو تم پسند کرتے تھے۔ مِنکُم مَن یُرِیدُ الدُّنْیَا، بعض تم میں سے وہ تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، دنیا کو چاہتے تھے، للآخرہ، آخرت کے لیے، لثواب الآخرہ، ان کا خیال یہ تھا کہ نیچے جائیں گے اور ان مجاہدین کے ساتھ تعاون کریں گے غنیمت کے جمع کرنے میں۔ وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، بعض تم میں سے وہ تھے جو خالص آخرت کا ارادہ رکھتے تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تم کو ان سے، ان کافروں سے۔
لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر امتحان لے آئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آدمی میدان جہاد سے بھاگ جائے، لیکن ان کے بارے میں اللہ یہ فرماتے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ماضی کے اوپر جب قد داخل ہو جائے تو یہ قسم کا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ اپنے ذات پر قسم فرما رہے کہ مجھے میری ذات کی قسم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو پھر کون کو جائے جو کہتا ہے صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ یہاں پر فرمایا عفا عنکم، عفو اسے نہیں کہتے کہ پہلے گناہ ہو، بلکہ عفو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ فضل والا علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ اذ تفسدون ولا تلون علی احد، زجر برائے مومنین۔ اذ تفسدون ولا تلون علی احد، جب تم واپس ہو رہے تھے، چڑھ رہے تھے پہاڑ پر، ولا تلون علی احد، کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، سیدھے جا رہے تھے مدینہ کی طرف۔ اور رسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے تھے فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فاصابکم غما بغم، بس پہنچ گیا تمہیں غمن ایک مصیبت، ایک زخم، بغم بسبب غم، بسبب تکلیف پہنچانے تمہارے، تم جہاد سے چلے گئے تو اس وجہ سے اللہ نے وہ فتح شکست میں تبدیل کی۔ یا فاصابکم غمن، پس پہنچ گئے تمہیں مصیبت، بغم ای مع غم، باب معنی مع، ایک دوسرے غم کے ساتھ۔ وہ غم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، علت تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے فوت ہو گئی ہے، جو فتح تمہیں حاصل نہیں ہوا اس وجہ سے تم غمگین نہیں ہوں گے۔ جب بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو چھوٹی مصیبت خود بخود بھول جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ، ان تکالیف پر جو تمہیں پہنچ گئی ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خبردار ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنًا، پھر اللہ نے نازل فرمایا تم پر من بعد الغم، اس مصیبت کے بعد، امنتاً اطمینان، نعاساً اونگ، امنتاً اطمینان، نعاساً اونگ، سکون کے لیے۔ ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی تھی، وہ گر جاتی تھی۔ یخشا طائفۃ منکم، چھپا لیا اس اونگ نے ایک جماعت تم میں سے، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، ایک جماعت ایسی تھی کہ جن کو اپنی نفس کی فکر لگی تھی کہ کیا ہم بچ جائیں گے یا نہیں۔ منافقین یظنون باللہ غیر اللہ کے ظن الجاہلیہ، وہ گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر غیر اللہ کے نامناسب گمان، ظن الجاہلیہ کا ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان کے طرح۔ یقولون بیانی ظن، یقولون وہ کہا کرتے تھے هل لنا من الامر من شیء، ایا ہوگی ہمارے لیے من الامر فتح میں سے، من شیء کچھ حصہ ہوگا۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان الامر کلہ للہ، فتح و نصرت کلہ سب للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ چاہتے تو فتح دیتا ہے، چاہتا ہے تو شکست دیتا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں وہ باتیں جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یقولون، وہ کہا کرتے تھے لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے ہوتی ہمارے اختیار میں سے شیء کچھ حصہ، ہم تو کہا کرتے تھے کہ مدینہ میں لڑو، باہر نہ جاؤ۔ ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر نہ مارے جاتے۔ قل کہہ دیجئے میرے محبوب لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، خامخواہ ضرور بضرور ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جن پر مرنا مقرر ہوا، جن کے بارے میں قتل ہونا مقرر ہوا،
الی مضاجہم اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف، ضرور اپنے مضجع کی طرف وہ آ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ، اللہ نے یہ کام کیا تاکہ امتحان ڈالے اللہ تعالیٰ اس پر جو تمہارے دلوں میں ہے، یا ابتلا بمعنی ظاہر کرے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ پاک و صاف رکھے وہ وسوسے جو تمہاری دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جاننے والے سینوں کے رازوں کو۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، زجر۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، تولوا منکم جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان اس دن کے دو جماعت آپس میں ٹکرائی تھی۔ انما استزلهم الشیطان، یقیناً پسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کیے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق میری ذات کی قسم میں نے اسے معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، یقین اللہ بخشنے والے حلیم بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، زجر، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کے طرح جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وقالوا، انہوں نے کہا تھا، لاخوانہم اپنی بھائیوں سے، کیونکہ ان کے ہم قوم تھے، ہم نسب تھے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے تھے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ تھے غزا کرنے والے، ان کے بارے میں کہتے تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، وما قتلوا، نہ شہید ہوتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس سے پہلے فعل معذوف ہے، القى اللہ ذلک، اللہ نے یہ حسرت، یہ اعتقاد ان کے دلوں میں ڈال دی کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ بنا دے یہ بات افسوس ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ فرماتے لوگوں کو اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، بشارت اگر تم شہید ہو گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا خود مر گئے اپنی موت، فلا تحزنوا، جواب محذوف ہے، غمگین نہ ہو، کیونکہ لمغفرۃ من اللہ، البتہ بخشش اللہ کے طرف سے، ورحمۃ، رحمت، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، ان اموال سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر گئے اپنی موت، او قتلتم، یا قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ، تحشرون، خاص اللہ تعالیٰ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہاں سے شرائط امیر ہے۔ معاملۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الصحابہ، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح تھا؟ فبما رحمت من اللہ، ما زائدہ ہے، فبرحمت من اللہ، پس بسبب رحمت، من اللہ، اللہ کے طرف سے، لنت لہم، آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، آپ کا دل ان کے لیے نرم ہو گیا۔ ولو کنت فظا، اگر آپ سخت ہوتے، سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لانفضوا من حولک، البتہ یہ لوگ بھاگ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، فاعف عنہم، فا تفریعیہ، فاعف عنہم، پس معافی فرمائے ان کو معاف فرمائے، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کا دعا کرے اللہ سے، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرے، فی الامر، امور انتظامیہ میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ ارادہ فرمائے، قصد فرمائے کسی کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس خاص اللہ تعالیٰ پر توکل فرمائیے، ان اللہ یحب المتوکلین، دلیل توکل، یقین اللہ تعالیٰ پسند فرماتے توکل کرنے والوں کو۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ازالِ حسرت، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مدد فرماتے، فلا غالب لکم، بس تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مغلوب فرمائے، تمہاری مدد کو چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پس کون ہے جو تمہاری مدد کرے، من بعدہ، اس اللہ کے چھوڑنے کے بعد، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، دستور العمل، خاص اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے۔ وما کان لنبی ان یغل، ومن یغلل
یاتی بما غل یوم القیامہ۔ شرائط امیر کیسا ہونا چاہیے؟ پہلا شرط، امیر خائن نہیں ہونا چاہیے، امیر خائن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غزہ کے موقع پر ایک سرخ چادر گم ہو گئی تو ایک منافق نے کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا ہو، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پیغمبر کبھی خائن نہیں ہو سکتا، چوری نہیں کر سکتا۔ وما کان لنبی، شان نہیں ہے کسی پیغمبر کا، یغل، کہ وہ خیانت کرے، چوری کرے۔ دوسری توجیہ ہے یغل، مجہول، کہ اس کے طرف چوری کی نسبت کی جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، شان نہیں ہے کسی پیغمبر کا۔ مال میں خیانت بھی حرام ہے، علم میں خیانت بھی حرام ہے، علم میں خیانت مداہنت ہے۔ ومن یغلل، جس نے خیانت کی، آتے لے آئے گا بما، اس چیز کو، غلہ جو اس نے چوری کی ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ثم توفا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت جزاء عملہ، اس کا جو اس نے عمل کیا ہے اس کا سزا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تم کہتے ہو پیغمبر نے چوری کیے، تو چوری کرنا اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے، اور پیغمبر تو اللہ کے خوشنودی کا متبع ہوتا ہے۔ افمن اتبع، آیا وہ شخص جو تابع ہے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کا، کمن باب سخط من اللہ، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو مستحق ہو گیا غصے کا اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت بری جگہ لوٹنے کا، ہم درجات عند اللہ، ہم ذو درجات، یہ اصحاب درجات، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والے ان اعمال پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تم کہتے ہو پیغمبر نے چوری کی ہے، پیغمبر چوری نہیں کر سکتا کیونکہ پیغمبر تو اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا اللہ نے، فیہم، ان میں، رسولا، رسول، من انفسہم، من جنسہم، ان کے جنس سے، بشر ہے رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتے ان پر آیات اللہ کے احکام و آیات کو، ایک کام، ویزکیہم، انہیں پاک فرماتے ہیں اخلاقی رذیلہ سے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں سکھاتے قرآن و سنت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، ان مخفف من المثقل، یقیناً یہ لوگ من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے، فیہم، ان لوگوں میں، من انفسہم، ان کے جنس سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، نور نہیں ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہے وہ اس آیت کے منکر ہے، اور جو قرآن مجید کے ایک آیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے، تو اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے بشراً من انفسہم، یعنی بشراً من انفسہم، اللہ نے بشر بھیجا ان کے جنس سے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان کیا ہے؟ بشر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد، تو ایک جنس سے اگر غیر جنس پیدا ہو جائے تو اس کو لوگ عار سمجھتے ہیں، تو کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشر پیدا ہوا؟ نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے علامہ روح المعانی نے
الشیخ زین الدین العراقی کا قول نقل کیا ہے، سئل الشیخ عن العراقی، کہ شیخ عراقی سے پوچھا گیا، فلو قال شخص، اگر کوئی شخص کہے کہ اومن برسالتی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن لا ادری وہ من البشر، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ بشر ہے یا نہیں، عربی یا غیر عربی ہے، فلا شک فی کفرہ، اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہم نے نہیں لگایا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کا منکر ہو وہ کافر ہے، بلکہ یہ فتویٰ علامہ زین الدین العراقی نے لگایا ہے، اور روح المعانی میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کا منکر کافر ہے، کیونکہ قرآن کے کئی نصوص کا وہ منکر ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، اس سے پہلے فعل معذوف ہے، اجزعتم، آیا تم غمگین ہو گئے، فریاد کرنے لگے جب تمہیں پہنچ گئی مصیبت، قد اصبتم مثلہا، تحقیق تم نے بھی مصیبت پہنچائی، مثلہا، اس کے دگنا، جنگی بدر میں، قل تم نے کہا انہا ہذہ، مصیبت کہاں سے آ گئی، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اعمال کے وجہ سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو مصیبت پہنچ گئی تمہیں اس دن جب ٹکرائے تھے دو جماعتیں، فبإذن اللہ، پس یہ اللہ کے قضاء و قدر کے ساتھ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، بہت زیادہ، لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ظاہر فرمائے اللہ ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ظاہر فرمائے اللہ ان لوگوں کو، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی تھی، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، ان سے کہا گیا تھا آ جاؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، أَوِ ادْفَعُوا، یا اپنے آپ سے دور رکھو کفار کا حملہ، قالوا، کہنے لگے، لو نعلم قتال، اگر ہم لڑائی کو ٹھیک سے جانتے، لاتبعناکم، ہم تمہاری تابعداری کرتے، لیکن ہمیں جنگ کا طریقہ نہیں آتا۔ یا دوسری توجیہ، لو نعلم قتال، اگر ہم اس کو قتال سمجھتے، جہاد سمجھتے تو تمہارے ساتھ، تمہارے پیچھے آتے، لیکن ہم انہیں خودکشی سمجھتے ہیں۔ ہم للکفر، یہ منافقین، للکفر الی الکفر، ظاہری طور پر کفر کے طرف، یومئذ، اس دن، اقرب، بہت زیادہ قریب تھے، منہم، ان میں سے، للایمان، یعنی ایمان سے۔ کیا مطلب، پہلے بھی یہ کافر تھے، لیکن اب انہوں نے زبان سے کہا کہ یہ تو خودکشی ہے، تو اس وجہ سے ان کا کفر ہر انسان پر ظاہر ہوا۔ یقولون بافواہہم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ باتیں کہتے منہ میں، واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتے اس باتوں کو، یکتمون، جو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا، لاخوانہم، اپنے ہم نسب مومنین سے، وقعدوا، خود تو جہاد سے بیٹھ گئے تھے، لو اطاعونا، اگر یہ ہمارے تابعداری کرتے، ما قتلوا، کہ بھی یہاں پر نہ مارے جاتے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، فادرؤوا عن انفسکم الموت، ہٹا دو اپنے آپ سے الموت، موت، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین، منافقین نے کہا یہ لوگ دنیا کے نعمتوں سے محروم ہو گئے، جواب، یہ لوگ دنیا کے نعمتوں سے محروم نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اعلیٰ موت دی ہے، برزخ میں اعلیٰ موت دی ہے، برزخ کی نعمت اللہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ ولا تحسبن الذین، گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں، قتلوا، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، معمولی مردہ، بل احیاء، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں، عند رب، اپنے رب کے طرف سے، یرزقون، انہیں رزق بھی دی جاتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حیات النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات ثابت ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات ثابت نہیں ہے، بلکہ عام ایمان والوں کے لیے بھی حیات ثابت ہے، یہاں تک کہ کفار کے لیے بھی حیات ثابت ہے۔ پھر تم حیات الانبیاء کا لفظ کیوں ذکر کرتے ہو؟ آیا یہ حیات کی اضافت انبیاء کی طرف جو ہوئی ہے، یہ قید
واقعی ہے یا احترازی ہے؟ اگر احترازی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی حیات حاصل نہیں ہے۔ اگر اتفاقی ہے تو پھر جھگڑتے کیوں ہو؟ آؤ ہماری بات مانو، ہم بھی کہتے ہیں انبیاء کو حیات حاصل ہے، شہداء کو حاصل ہے، عامۃ المؤمنین کو حاصل ہے، البتہ اس کے درجات میں تفاوت ہے۔ کسی کو اعلیٰ درجے کا حیات حاصل ہے، تنعم میں ہے، راحتوں میں ہے، کسی کو ادنیٰ درجے کا حیات حاصل ہے بایمانہ کہ وہ مشکلات میں ہے، مصیبتوں میں ہے۔ تو جب سب کے لیے حیات حاصل ہے تو انبیاء کا نام ذکر کر کے اور اس کو زیر بحث لانا یہ نامناسب ہے، بلکہ توہین ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں رزق بھی دی جاتی ہے شہداء کو، تو رزق تم کون سا مانتے ہو؟ دنیاوی مانتے ہو یا اخروی؟ رزق تم مانتے ہو اخروی تو حیات بھی مانو اخروی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اگر حیات دنیاوی مانتے ہو تو رزق بھی دنیاوی مانو، اگر رزق اخروی مانتے ہو تو حیات بھی اخروی مانو۔ ظاہر بات ہے کہ رزق اخروی ہے تو فلا بد منہ، لازمی ہے کہ حیات بھی اخروی ہے، حیات دنیاوی نہیں ہے۔ اگر حیات دنیاوی ہے تو ماننا پڑے گا کہ رزق بھی دنیاوی ہے۔ جب آدمی دنیا کا غذا کھائے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بول و براز کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہٰذا اس طرح باتیں کرنا یہ شہداء کے شان میں توہین ہے۔ لیکن کیا کرے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ لوگ بہت سارے افوات زبانوں سے نکالتے ہیں لیکن ان کے کوئی چرچا نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح بات بھی کہیں تو پھر ہمیں باتوں کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ اس امت کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان نہ کرو ان لوگوں پر جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں امواتا معمولی مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ، عند ربہم اپنے پروردگار کے پاس سے، یرزقون انہیں رزق دی جاتی ہے۔ فرحین نعمت دوم وہ خوش ہوتے بما اس پر آتاہم اللہ جو اللہ نے انہیں دیے من فضل اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ وہ خوش ہوتے خوشخبری حاصل کرتے بالذین ان لوگوں پر، ان مجاہدین پر، لم یلحقوا جو مجاہدین ان کے ساتھ ابھی تک نہیں ملے تھے، من خلفہم اپنے پیچھے سے۔ وہ خوشخبری یہ ہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اندہ زمانے میں، ولا هم یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وہ خوشی حاصل کرتے ہیں بنعمت و سبب نعمت کے، من اللہ اللہ کے طرف سے، وفضل بس سبب فضل کے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اللہ ضائع نہیں فرماتے ایمان والوں کے اجر و ثواب۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یا سے حمراء الاسد واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب چلے گئے پوچھ اپنے ساتھیوں سے کہ کوئی اور بھی ان ایمان والوں میں موجود ہے یا نہیں، یہ سب ختم ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تب سفیان نے کہا او پلٹ کر واپس جاتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یہ خبر دی کہ مشرکین دوبارہ پلٹ کر آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخمی صحابہ ہے وہ صرف جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گی۔ ان زخمی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تک جسے حمراء الاسد مقام کہا جاتا ہے پہنچا دیا۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ صحابہ آ گئے تو وہ ڈر گئے، ڈر کے مارے وہ بھاگ گئے کہ یہ تو زخمی ہو گئے، یہ نہ ہو کہ ہمیں ختم کر دے۔ وہ بھاگ گئے تو یہ بھی ایک قسم کا فتح تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا، اس کو بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ الذین وہ لوگ استجابوا للہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول فرمایا، والرسول رسول کے حکم کو قبول فرمایا، من بعد ما اصابهم القرح اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچے تھے تازہ، للذین احسنوا منہم ان لوگوں نے جنہوں نے نیکی کی تھی، منہم ان میں سے، من بیانیہ ہے، واتقوا ڈرتے رہے سستی سے، اجر عظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم، یقیناً لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے، فاخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، پس اضافہ فرمایا اس بات نے ان کے ایمانوں میں، اس کے اثر میں اضافہ ہوا۔ وقالوا، وہ کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، واہ ذمہ اللہ۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوٹ گئے اللہ کے نعمت کے ساتھ، وہ لوٹ گئے نعمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وفضل، اضافی ثواب کے ساتھ یا رزق حلال کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچے انہیں سوء کوئی تکلیف، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے تابعداری کی اللہ کی خوشنودی کا، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ فضل والا عظیم بہت بڑا۔ انما ذالکم الشیطان، یہ ہے شیطان، یخوف اولیاء، جو ڈراتا تھا تمہیں، اولیاء من اولیاء، اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، پس ان سے نہ ڈریے، وخافونی، مجھ سے ڈریے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم ہو ایمان رکھنے والے، ولا یحزنک الذین، تسلی اور تخویف اخروی، ولا یحزنک الذین، غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے فی الکفر، کفر کے کاموں میں، انہم لا یضر اللہ شیئا، لیکن وہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ذرا بر۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتے، اللہ یجعل لهم حظا بالآخرہ، کہ ان کے لیے نہ بنائیں کوئی حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، تخویف اخروی، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، اشتروا الکفر، جنہوں نے خرید لیا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لا یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے ذرا بر، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب ہے علیم، بہت بڑا دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان نہ کرے وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لهم خیر لانفسهم، یقین ہم ڈیل جو دیتے ان کے لیے بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈیل دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ہو جائے گناہوں میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والی عذاب۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، جواب سوال کہ اللہ نے امتحان کیوں لایا؟ جواب، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں یہ اللہ کے چھوڑ دے ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس حالت پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ الگ فرمائے اللہ الخبیث، پلید کو، من الطیب، پاک سے۔ پلید سے مراد منافق ہے، طیب سے مراد مخلص مومن ہے۔ پھر سوال یہ کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ویسے خبر دے، ان امتحانات کی کیوں ضرورت ہے؟ جواب، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں ہے اللہ کہ تمہیں خبردار فرمائے علی الغیب، چھپی ہوئی باتوں پر، ولکن اللہ، استثناء منقطع، ولکن اللہ، لیکن اللہ، یجتبی، چنتا ہے، من رسولہ، اپنے پیغمبروں میں سے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، پھر انہیں وہی غیب کا خبر دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اصولی فوز نمبر 1، بس ایمان لے اللہ پر، ورسولہ، اس کے پیغمبروں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اپنے آپ کو بچائے سستی سے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بس تمہارے لیے اجر ہے عظیم، بہت بڑا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مطلع نہیں فرماتے غیب پر، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چنتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے، تو پھر انہیں وہی بھیج دیتے ہیں۔ اس آیت سے بعض اہل زیغ اور اہل باطل یہ استدلال پکڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیے سورۃ آل عمران نزول میں 79 نمبر پر ہے، یعنی 8-9، اور سورۃ النور نزول میں 102 نمبر پر ہے۔ اور سورۃ النور میں یہ ذکر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت منافقین نے لگائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے،
ما کان و ما یکون کو جانتے ہیں تو یہ ضرور جانتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت منافقین نے لگایا ہے۔ دوسری بات، سورۃ المنافقون جو کہ نزول میں 106 نمبر پر ہے، اس میں ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا کہ منافقین آپ کے بارے میں اس طرح باتیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بلایا کہ تم نے واقعی باتیں کہی تھی، انہوں نے قسمیں کہی۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ منافقون نازل فرمایا جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ثابت ہو گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ سورۃ توبہ نزول میں 113 نمبر پر ہے، وہاں پر آیت نمبر 101 نکالیے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 101، وہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے محبوب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ پارہ نمبر 11 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں کہ آپ کے مدینہ میں ارد گرد منافقین آباد ہے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتا تو ضرور ان منافقین کو جانتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہی دیتا ہے، وہی بیچتا ہے۔ اس سے مراد علم غیب مراد نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بما ان اموال پر جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضل اپنے فضل سے، وہ خیر لہم کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بل وہ شر لہم بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ضرور ان قریب توق بنایا جائے گا ان مالوں کو جس پر انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی آخری مالک کے زمین و آسمانوں کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو خبیر خبردار ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، یہاں سے چوتھے حصے کا دوسرا باب، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ کا تحقیق سن لیا اللہ نے، قول الذین ان لوگوں کی بات کو، قالوا جن نے کہا تھا ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالی محتاج ہے، فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم تو مالدار ہے، ہم سے کیوں مانگتے ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم لکھیں گے وہ باتیں جو باتیں انہوں نے کہی ہے۔ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ عطف ہے عَلَىٰ مَا قَالُوا، اور ان باتوں پر جو انہوں نے قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے۔ وَنَقُولُ، ہم ان سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکو عذاب جلانے والا۔ ذالک بما قد ایدیکم، یہ وسب ان اعمال کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، یقین اللہ تعالی ذرا بر ظلم کرنے والے نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ یہاں پر ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، یہ نفی میں مبالغہ ہے کہ اللہ ذرا بر ظلم بھی نہیں فرماتے۔ بالفرض اگر اللہ نے تھوڑا سا ظلم بھی کیا تو وہ ظلم عظیم سمجھا جائے گا۔ الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جن نے کہا تھا ان اللہ عہد الینا، یقین اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عہد کیا تھا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لے آئے گا بقربان، قربانی، تاکل النار، جس کو کائے آگ۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر جاکم رسول من قبل بالبینات، تحقیق آئے تھے تمہارے پاس کئی پیغمبر مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر، وبالذی، اس معجزے کو لے کر، قل تم جو تم نے کہا، فلما قتلتموہم، پس کیوں تم نے ان کو قتل کر ڈالا، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ اگر تم رسولوں کو مانتے، مجھ سے پہلے کئی پیغمبر آئے تھے، ان کو کیوں نہیں مانا باوجود اس کے کہ وہ معجزات بھی لے کر آئے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ تسلی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَلَا تَحْزَنْ، غمگین نہ ہو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق جھٹلائے گئے کہ پیغمبر من قبلک، آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات،
لے کر آئے تھے وہ واضح دلائل، والزبر چھوٹے چھوٹے صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب، کل نفس ذائقۃ الموت، اعادہ مضمون جہاد کہ جہاد کرو، موت سے نہ ڈرو، موت تو آنی ہے اپنے وقت پر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، یقیناً تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم تمہارے اجر و ثواب، یوم القیامت قیامت کے دن میں۔ فمن زحزح عن النار، پس جس شخص کو ہٹا دیا گیا عن النار آگ سے، ودخل الجنہ داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز تحقیق وہ ہے کامیاب۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان ہے۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، لتبلون فی اموالکم وانفسکم، ضرور تم پر امتحان ڈالا جائے گا، فی اموالکم تمہارے اموال کے بارے میں، وانفسکم تمہارے نفسوں کے بارے میں۔ ولتسمعن، ضرور بضرور تم سنیں گے، من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا تکلیف دہ باتیں، کبھی کیا بات کریں گے کبھی کیا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اصولی فوز نمبر 1، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ثابت قدم رہے، وَتَتَّقُوا اپنے آپ کو بچا لیا سستی سے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ ہے ہمت کے کاموں میں، مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْزُومَةِ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، زجر برائے اہل کتاب، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا تھا میثاق الذین، وعدہ ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور تم اس کو بیان کرو گے لوگوں کے واسطے، وَلَا تَكْتُمُونَ چھپائیں گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنے پشتوں کے پیچھے، اپنے پیٹھ کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور انہوں نے خرید لیا اس کے ذریعے سے، ثَمَنًا قَلِيلًا قیمت معمولی دنیا کا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ بس بہت بری ہے وہ بات، یشترون جس کو یہ لوگ خریدتے ہیں۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم حق بیان کرو گے، اس وجہ سے ایک شاعر کہتے ہیں، ایا علماء الدین مالی اراکم تغاضیتم عن منکرات الاوامر، اما الامر بالمعروف والنهی فرضکم فاعترضتم عن ذاک راز حاجری، اما اخذ المیثاق ربی علیکم بان تنصحوا بالحق آل المناکر۔ اللہ نے علماء سے یہ وعدہ لیا کہ تب جب تم دنیا جاؤ گے تو حق مسئلہ چھپاؤ گے نہیں، بلکہ حق مسئلے کو ظاہر کرو گے۔ اور کتمان کہتے ہیں کہ ترک اظہار شیء مع الحاجت الیہ، کہ آپ ایک مسئلے کو چھپاتے ہو حال یہ کہ امت کو اس کی ضرورت ہو۔ تو حقانی عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت کی طرف دیکھتے ہوئے حق مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ لا تحسبن الذین، گمان نہ کرو ان لوگوں پر، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اس جاہ و جلال پر، یا بما ان اموال پر، آتوا جو یہ لوگ دیتے ہیں، ویحبون خوش ہوتے ہیں، یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ان باتوں پر، لم یفعلوا جو انہوں نے کیے۔ اب یہاں پر اس آیت میں ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کچھ مال خرچ کرے تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے کہ میں نے مال خرچ کیا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، یہ لوگ ضرور عذاب چکیں گے، اور آپ گمان نہ فرمائیے کہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یفرحون بما اتوا سے مراد کتمان ہے، کہ حق مسئلے کو چھپاتے پھر بھی خوش ہوتے، ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کتمان کرتے حق مسئلے کو چھپاتے ہیں اور پھر اس پر خوش ہوتے ہیں۔ فلا تحسبنہم پس گمان نہ فرمائے ان پر، بمفازۃ من العذاب کہ وہ آگ سے عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، ولہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وللہ اعادہ مضمون توحید، وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کی سلطنت ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے الباب الثالث ہے چوتھے حصے کا، اور اس میں مسئلہ توحید کو ذکر کیا۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً آسمان و زمینوں کے پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے تبدیل ہونے میں لآیات لأولی الالباب البتہ دلائل عقل والوں کے لیے الذین اولو الالباب کون لوگ ہیں الذین وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ جو یاد کرتے اللہ کو قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں وقعوداً بیٹھنے کی حالت میں وعلی جنوبہم اور اپنے کروٹ کو بدلتے ہوئے کیا مطلب کڑے بھی اللہ کو یاد کرتے بیٹھ جاتے تک جاتے تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتے والا جنوبہم اور اپنے جم پر یعنی یہ لوگ جب لیٹ جاتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ غور و فکر کرتے آسمان و زمینوں کے پیدائش میں تو قیاماً بھی اللہ کو یاد کرتے قعوداً بھی اللہ کو یاد کرتے وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کروٹوں کے بل بھی اللہ کو یاد کرتے غور و فکر کرتے آسمان و زمینوں کی پیدائش میں کہتے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا آپ نے اس کارخانے قدرت کو بے فائدہ نہیں پیدا فرمایا سبحانک پاک ہے آپ بے فائدہ کام کرنے سے فقنا عذاب النار ہمیں بچا دے آگ کے عذاب سے ربنا معروضی دوم اے ہمارے رب انک من تدخل النار یقیناً جس شخص کو آپ نے داخل فرمایا آگ میں فقط اخزیتا تحقیق آپ نے اسے رسوا کیا اما للظالمین من انصار نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار ربنا معروضی سوم اے ہمارے رب اننا سمعنا یقین ہم نے سن لیا منادین ایک آواز کرنے والے کو ینادی للایمان جو آواز دیتا ہے ایمان کے طرف اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے از ابن عباس انا آمنوا بربکم ایمان لے اپنے رب پر فآمنا پس ہم ایمان لے آئے ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہماری گناہوں کو وکفر عنا سیئاتنا اور مٹا دے ہم سے ہمارے صغائر کو وتوفنا مع الابرار موت دے ہمیں مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ کیا مطلب اذا توفیتنا فتوفنا مع الابرار جب آپ ہمیں موت دیتے ہیں تو نیکوں کے ساتھ موت دے یا دوسری توجیہ اذا توفیتنا اے بعد قبض الروح مع الابرار جب ہمارے ارواح جائے یہاں سے تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت ہو یا اسی طرح انجام ہو جس طرح نیک لوگوں کا انجام ہوتا ہے ربنا ہمارے رب وآتنا میں عطا فرما ما وہ جنت وعدنا علی رسولک جس کا وعدہ فرمایا آپ نے ہمارے ساتھ علی رسولک اپنے رسولوں کی زبان پر ولا تخزنا یوم القیامہ ہمیں رسوا نہ فرما قیامت کے دن انک لا تخلف المیعاد یقین اللہ تعالیٰ آپ خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کا فاستجاب لهم مقبولیت دعا پس قبول فرمایا اللہ نے ان کے لیے یہ بات انی لا اضیع عمل عامل منکم علت مقبولیت یقین میں ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو تم میں سے من ذکر او انثی چاہے نر ہو یا مادہ بعضکم من بعض بعض تم میں سے من بعض سے ہے تم ایک دوسرے سے پیدا ہو فالذین ہاجروا مضمون جہاد پس وہ لوگ جنہوں نے جہاد فالذین ہاجروا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اخرجوا من دیارہم نکالے گئے وہ اپنے گھروں سے واوذوا فی سبیلی انہیں تکالیف دی گئی فی سبیل میرے راستے میں وقاتلوا نے جہاد کیا وقتلوا ان کے ساتھ جنگ کیا گیا لأکفرن عنہم سیئاتہم ہم مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہوں کو ولادخلنہم جنات تجری من تحت الانہار ضرور بضرور ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوگی ثوابا من عند اللہ یہ بہت بڑا بدلہ اللہ کی طرف سے واللہ عنده حسن الثواب اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے لا یغرنک دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو تقلب الذین کفروا ان لوگوں کا پھرنا جنہوں نے کفر کیا فی البلاد شہروں میں متاع قلیل یہ معمولی نفع ہے ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المہاد بہت برا ٹھکانہ ہے لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ اتقوا جو ڈرے رب اپنے رب سے لہم جنات ان کے لیے باغات ہے تجری من تحت الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں نزلا من عند اللہ یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے وما عند اللہ خیر للابرار جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے للابرار نیکوں کے لیے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بشارت ان موحدین کے لیے جو ایمان لے آئے اہل کتاب میں سے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
یقیناً بعض اہل کتاب میں سے لمن خامخواہ وہ ہے یؤمن باللہ جو ایمان لاتے اللہ پر، وما اس پر انزل الیکم جو تمہارے طرف اتاری گئی، وما انزل الیہم وہ اس پر جو ان کی طرف اتاری گئی تھی، خاشعین للہ اس حال میں کہ وہ ڈرتے اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ نہیں لیتے اللہ کے آیات کے ساتھ ثمنا قلیلا معمولی قیمت، تھوڑا قیمت، اولئک ثمرہ یہ لوگ جو ہے لہم اجر ان کے لیے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان اللہ سریع الحساب یقین اللہ تعالیٰ جل حساب کرنے والے ہے، اذا جاء وقت الحساب جب حساب کا وقت آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا سورت میں 4 مضامین ذکر تھے، پہلا مضمون نفی الوہیت عیسیٰ، دوسرا مضمون مضمون رسالت اور اہل کتاب کی قباحت، تیسرا مضمون مسئلہ جہاد، چوتھا مضمون مسئلہ انفاق۔ اب ان 4 مضامین کو اللہ رب آخر میں ایک آیت میں ذکر فرماتے، پہلا مضمون توحید، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا ثابت قدم رہو، مضمون جہاد، وصابروا دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، ورابطوا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورت میں 4 مضامین ذکر تھے اور یہاں تک 4 حصے مکمل ہو گئے۔